حضرت بلال نے اذان نہ دی اور سورج نہ نکلا، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ مفتی اکمل صاحب نے کیو ٹی وی کے اوپر خود آ کے انکار کر دیا اس جھوٹ کا. انہوں نے کہا یہ کہانی ہے، وہ قوالی کی وجہ سے مشہور ہوگی کہ حضرت بلال اذان نہیں دیں گے تو سورج نہیں نکلے گا. اندازہ کریں آپ، یعنی اتنا بڑا جھوٹ، جبکہ ہمیں بخاری مسلم میں بالکل الٹ ملتا ہے اس کے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، بخاری میں اس کا کچھ حصہ ہے. مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک سفر کے دوران صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو اکثریت کی رائے یہ تھی کہ رات کو آرام کرتے ہیں، فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھ جائیں گے. نبی علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ یہ سفر ہے، ہو سکتا ہے رات کو ہم سوئیں اور آنکھ نہ کھلے. اس زمانے میں کوئی الارم یا اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہوتی تھی، تو نماز پڑھ کے ہی سوئیں. بہرحال حضور نے مشورہ مان لیا اور الٹیمیٹلی حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی کہ وہ اپنی سواری پہ، اونٹ پہ بیٹھ کے مشرق کی طرف دیکھیں گے. جب پو پھوٹے گی نا طلوع فجر کے لیے، ختم سیری والی پو جو سفیدی ہلکی سی نکلتی ہے، جو فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد نکلتی ہے وہ زردی ہوتی ہے جو سورج نکل رہا ہوتا ہے. ایک فجر کا وقت داخل ہوتے وقت ہلکی سی سفیدی پھوٹتی ہے مشرق کی طرف، جسے صبح صادق کہتے ہیں، جبکہ وہ بالکل وائٹ اور بلیک ڈورا جو ہے وہ ممتاز ہو جاتا ہے. اس سے پہلے جو ہلکی سفیدی ہے اسے صبح کاذب کہتے ہیں، جھوٹی صبح، وہ صبح نہیں ہوتی. پھر وہ صبح صادق آتی ہے جسے ہم طلوع فجر کہتے ہیں یا ختم سیری. تو وہ آگاہ کر دیں گے. لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ حضرت بلال تھوڑی دیر تو وہ مطلب دیکھتے رہے، پھر انہیں بھی اونگ آنا شروع ہوگی اور وہ بھی سو گئے. مسلم شریف کے الفاظ ہیں، سورج اتنا بلند ہوا تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی. پھر باقی لوگ کھڑے ہوئے اٹھ کے. سب سے پہلے تو حضور نے کہا اس جگہ کو چھوڑو، یعنی ظاہر ہے یہ ایک شیطان کا غلبہ ہوا ہے ادھر کہ سب کی نماز فجر کا وقت گزر گیا. پھر حضرت بلال سے پوچھا بھائی تیری ڈیوٹی لگائی تھی؟ ان کا یا رسول اللہ جس طرح آپ کو نیند آ گئی مجھے بھی آ گئی. کوئی حضور نے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ گستاخی کیوں کی، میرا نام بیچ میں کیوں لیا ہے، کیونکہ یہ نیچرل چیز تھی. بعض حضور نے کہا یہاں سے اپنا سامان اٹھاؤ، پھر کسی اور جگہ پڑاؤ کیا. حضرت بلال سے کہا کہ اذان دو. ویسے آپ ہوتے تو کہتے بلال تے اج ہوں تو کچھ عرصہ تو تے چھٹی کرنا، تو جڑا کام پایا ہے نا سارا دن نماز خراب کیتی ہے. نہیں، حضرت بلال سے اذان دلوائی. اور پھر آپ نے، سورج اتنا بلند تھا، آپ نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھائی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے اس کے لیے نماز کا وقت وہی ہے. اور پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. یہ جو آخری حصہ ہے نا کہ کوئی بھول جائے یا سویا رہ جائے، جب یاد آ جائے نماز پڑھ لے، اور پھر حضور کا وہ آیت تلاوت کرنا، یہ حصہ بخاری میں بھی ہے. لیکن مسلم میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. اس واقعے سے کتنے مدنی پھول ملتے ہیں. ایک تو علم الغیب والا عقیدہ آپ کا کلیئر ہو گیا کہ نبی علیہ السلام بھی سوئے رہ گئے، آپ کو نہیں پتا چلا، ورنہ آپ نے جان بوجھ کے تو نماز نہیں قضا کرنی تھی. حاضر و ناظر والا بھی عقیدہ، استعانت والا عقیدہ، آپ کے سارے وہ عقیدے جو آپ نے خود سے بنائے ہوئے ہیں. حالانکہ نبی کے بارے میں تو یہ ہے، بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے. اس لیے نبیوں کا وضو نہیں ٹوٹتا سونے سے. جو حضرت عائشہ کہتی ہیں اسی حدیث میں کہ حضور کے خراٹوں کی آواز میں نے سنی. نبی علیہ السلام بہت اونچے نہیں لیکن تھوڑے بہت تو خراٹے لیتے تھے جو سوتے وقت آواز آتی ہے. اور آپ اسی طرح نماز آپ نے پڑھا دیا. آپ نے فرمایا ہم انبیاء کا دل نہیں سوتا، صرف آنکھیں سوتی ہیں. لہذا انبیاء کا وضو سونے سے بھی نہیں ٹوٹتا سوائے ان چیزوں کے جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. تو چونکہ وہ غافل نہیں ہوئے ہوتے، لیکن یہاں پر نبی علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سورج نکل آیا، تو یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا. اور یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ نے قوالی میں سنا تھا
کہ وہ اذان نہ دیں تو سورج نہیں نکلتا، وہ تو سوئے رہ گئے، اور سورج نکلا کیا؟ باہر نکلایا۔ جس دن بلال کی عزت سٹیک پہ لگی ہوئی تھی اس دن تو سورج نکل آیا۔ اگر حضرت بلال کی عزت کی حفاظت دیکھی جائے تو اس دن ہونی چاہیے تھی کہ کوئی فرشتہ جا کے حضرت بلال کو جگا دیتا کہ حضرت اٹھو، نہیں تو لوگوں نے گلاں کرنی ہے جے بعد وچ۔ اور وہ واقعہ جی، وہ جو ان کی زبان میں لکنت تھی تو وہ صحابہ نے شکایت لگائی، تو اگلے دن حضور نے ان کو اذان دینے سے روک دیا، تو اس دن سورج ہی نہیں نکلا۔ لیکن یہ ہے کہانی، اور مسلم شریف نے وہ کہانی کھول دی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ کتابوں کا خدا، یہ کتابوں کا پیغمبر، یہ کتابوں کا واقعہ، اور وہ بابوں کے بتائے ہوئے واقعات۔ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا بلال اور ہے، بابوں کا بلال اور۔ ہاں، وہ چیز جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہے وہ تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جس وقت بھی وہ نماز پڑھے گا اس کی نماز درست ہو جائے گی، وہ نماز قضا بھی نہیں ہوگی، جان بوجھ کے نہ کی ہو۔ بعض اوقات انسان لیٹ اٹھتا ہے نا، تو لوگ پوچھتے ہیں میں قضا پڑھنی ہے، ادا پڑھنی ہے، تو آپ جب اشراق کے وقت میں فجر پڑھیں گے تو آپ کی ادا ہے، بشرطے کہ آپ نے روٹین نہ یہ بنائی ہوئی ہو۔ کتنے لوگ ہیں پوری رات بیٹھ کے نیٹ پہ اور واٹس ایپ کے اوپر فضولیات میں ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور فجر کی جب اذانیں آتی ہیں تو وہ سو جاتے ہیں، اور پھر وہ کہیں گے جی ہم اٹھ کے نماز نہیں، ان کے لیے نہیں۔ ہاں، کوئی رات کو ٹائم پہ سویا، کسی دن کوئی اچانک ایسا معاملہ ہو گیا تو وہ اسے پھر غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز ادا کرے، اس کی نماز ادا ہے۔ اور اس واقعے سے یہ رزلٹ بھی نکلا کہ اس طرح کی جو نماز ہے وہ آپ جماعت سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ سورج نکلا ہوا ہے اور حضور نے یہ نہیں کہ اپنی اپنی پڑھ لو، اذان بھی دلوائی اور نماز پڑھی۔ اور ضمناً میں ایک برکت کے لیے ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں جو پبلک میں اسی کے ساتھ کا ایک جھوٹا اور واقعہ مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں جی حضرت میر معاویہ کی ایک دفعہ فجر کی نماز قضا ہوگی، یعنی جن لوگوں کے بارے میں قرآن و سنت کے دلائل میں اگر کوئی چیزیں ان کو نہ ملے، ان کو اونچا کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹے واقعات منسوب کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ کون لوگ سنا رہے ہیں؟ جو یہ کہہ رہے ہیں نبی کو بھی علم غیب نہیں ہے، وہ شیطان کا علم غیب مانتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی حضرت میر معاویہ کی فجر کی نماز ایک دفعہ قضا ہو گئی، تو وہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اگلے دن ان کو فجر کے وقت شیطان جو ہے نا انسانی شکل میں اٹھانے کے لیے آ گیا۔ اچھا جی، شیطان اٹھانے کے لیے آ گیا، کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے آیا کہ اس شیطان نے ان کو بتایا کہ کل جو آپ روئے تھے نا اس کی وجہ سے آپ کا ثواب کتنے گنا بڑھا دیا گیا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ دوبارہ نماز قضا کریں اور آپ کو پھر اتنا ثواب رونے کے اوپر ملے، تو میں آپ کو فجر کے وقت اٹھانے کے لیے خود آ گیا ہوں۔ اندازہ کریں آپ یار، یعنی یہ لوگ کس طرح کے جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں۔ یہ جو ثواب اور عذاب کا معاملہ ہے یہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان راز ہے، اس کا شیطان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ شیطان کا علم غیب مانے ہوئے ہیں ماموں جی کو بڑھانے کے لیے، ظاہر ہے۔ دوسری طرف کہتے ہیں نبی کو نہیں پتا، یعنی شیطان نے یاری لگائی ہوئی ہے فرشتوں کے ساتھ کہ تو خبر لیک کرنی ہے تو میں پھر کل جگاواں گا، کس کس نو میں جگانا ہے۔ illogical، جھوٹی باتیں، ان کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ پھر تو بڑا اچھا طریقہ مطلب پتہ چل گیا کہ بھی ایک بندہ اگر نہیں اٹھتا تو وہ پھر یہ انتظار کیا کرے کہ مجھے شیطان ہی آپ اٹھائے گا آ کے، ورنہ میں روزانہ زیادہ جو ہے حضرت میر معاویہ کی سنت پہ، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو کامیاب ہو جاؤ گے، تو پھر پیروی کریں، آپ روزانہ نماز قضا کریں، روئیں اور زیادہ نمازوں کا ثواب کمائیں۔ پھر تو ہم پوری ایکویشن لگا کے کورالریز بنا کے پوری ایکویشنز بنائیں گے۔ یہ کیوں آپ لوگوں کو جھوٹے واقعات سنا کے اور اس شخص کا گرویدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو خلفائے راشدین کے ساتھ اور خصوصاً چوتھے خلیفہ مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کر چکا ہے۔ صحابی ہونے کا احترام اپنی جگہ، وہ سب کچھ ہم رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس طرح آپ کسی کو اونچا کرنے کے لیے اس طرح کے جھوٹے واقعات تو منسوب نہ کریں۔ تو چاہے حضرت بلال کی
شان کو بڑھانے کے لیے کوئی واقعہ جھوٹا منسوب کرے، خواہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی جھوٹا واقعہ منسوب کرے، غلط ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی کے بارے میں بھی ایک واقعہ ہے، لیکن اس حدیث کے بارے میں محدثین کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی صحیح سمجھتے ہیں، اپنی موجم کے اندر اس حدیث کو لے کے بھی آئے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں نبی علیہ السلام سر مبارک رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور حضرت علی کی نماز چھوٹ گئی اور وہ رونا شروع کر دیا انہوں نے، تو کہتے ہیں سورج واپس نکل آیا۔ یہ روایت اپنی سند کے اعتبار سے اکثر محدثین نے اسے ریجیکٹ کیا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ حضرت علی سے کوئی بغض رکھتے تھے، یہ اللاجیکل بات ہے، لاجیکل بھی درست نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام تو نماز پڑھ کے سوئے ہوں اور حضرت علی نے نماز نہ پڑھی ہوئی ہو۔ حضرت علی تو ساری نمازیں حضور کے پیچھے ہی پڑھتے تھے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ لاجیکلی کوئی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اسے صحیح بھی مان لیتا ہے تو سورج کا رک جانا اتنا تو احادیث میں ثابت ہے۔ بخاری مسلم میں آیا کہ جوشوا جو حضرت موسیٰ کے خلیفہ اول بنے تھے، ہارون علیہ السلام تو زندگی میں فوت ہو گئے ان کے، یوشع ابن نون جنہیں جوشوا کہا جاتا ہے، ان کی جنگ تھی بت پرستوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، اور ہفتے کا دن شروع ہونے والا تھا، یعنی جمعے کی مغرب کا وقت قریب آ گیا تھا، اور ہفتے کے دن یہودی جنگ نہیں لڑ سکتے تھے، ان کے لیے وہ حرمت کا دن تھا۔ اب بالکل جنگ اینڈ پہ پہنچی ہوئی ہے، فتح قریب ہے، تو حضرت یوشع ابن نون نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ میرے لیے سورج کو روک دے، آج کا دن تھوڑا لمبا کر دے تاکہ ہم کافروں کو شکست دے لیں، کیونکہ اگر مغرب کا وقت آ گیا تو جنگ روکنی پڑے گی۔ تو حضرت یوشع ابن نون کی دعا کی برکت سے اللہ نے سورج کو روک دیا، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اور ان کو فتح نصیب ہوگی۔ تو یہ پاسبلٹی موجود ہے، لیکن اس طرح کہانیوں میں رنگ بھرنا کہ اس سے آپ کسی کو اس طریقے سے بڑھانے کی کوشش کریں یا اس میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کریں، بالکل اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی وہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے کہ غار ثور کے اندر وہ سانپ کاٹ گیا تھا، انہوں نے ایک ایڑی رکھ دی تھی وہ ایک سوراخ کی وجہ کا، اور وہ سانپ جو ہے وہ کتنے سالوں سے حضور کی صحابیت کا شرف حاصل کرنے کے لیے انتظار کر رہا تھا اور وہ ڈس لیا۔ سب جعلی واقعات ہیں، خود محدثین نے لکھا ہے، یہ مشکات میں بھی باقاعدہ حضرت عمر کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے تھے مجھے ابوبکر کی اس ایک رات کی نیکی مل جائے، پوری زندگی کی نیکیاں میں دے دوں گا۔ یہ جھوٹی روایت ہے، سچی روایت مسلم شریف میں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ جب حضور نے فرمایا میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو میری یہ پہلی دفعہ خواہش ہوئی کہ وہ جھنڈا مجھے ملے جو علی کو مل گیا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، یہ اہل سنت کے ہاں کسی کو پتہ ہی نہیں تھی، میرے سے پہلے نہ کبھی کسی نے بیان کی، نہ کسی نے کہیں پمفلٹ میں لکھ کے امت کو بتائی، اور وہ جھوٹی حدیث حضرت ابوبکر والی بیان کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، خلفائے راشدین کے مرتبے کو بتانے کے لیے، ان کی فضیلت کو بتانے کے لیے جھوٹی روایتوں کا سہارا نہ لیا جائے، سچی روایتیں بہت ہیں۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، بعض اوقات رسول اللہ کی طرف کوئی چیز منسوب ہو جاتی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے اور اس کے راوی خود مولا علی ہیں، یہ مسلم کی پہلی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، جس نے میری طرف کو جھوٹی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی تو وہ شخص اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ بلکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب جنگ نہروان کے لیے جا رہے تھے خوارج کے خلاف، تو اپنے ساتھیوں کا مورائل بلند کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ساتھی تھے جو آپ کے جنگ صفین کے موقع پر آپ سے ٹوٹ کے الگ ہوئے تحکیم کے ایشو پہ، تو باقی ساتھیوں کے دل میں تھا کہ یہ اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور یہ سب کچھ، تو حضرت علی نے حدیث بیان کی بخاری مسلم دونوں میں کہ میں آسمان سے زمین پہ گر پڑوں یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن یہ بات گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں جو میں نے خود نہ سنی ہو۔ یعنی حضور پہ حدیث باندھنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص آسمان سے زمین پہ گرے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، وہ عذاب کم ہے، اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھنے کا عذاب بڑا ہے۔ تو پھر حضرت علی نے یہ جملہ بولنے کے بعد خوارج کے خلاف قتال کرنے کے بارے میں حدیث بیان کی کہ اس امت کے بہترین لوگ ہیں جو خوارج کو قتل کریں گے، اور میں نے خود حضور سے سنا تھا۔
اور مسلم میں تو الفاظ ہے کہ میں اب اگر ساری باتیں بتاؤں تو شاید تم میں سے بعض لوگ اس فضیلت کو اتنا بڑا سمجھیں کہ وہ سمجھیں آج کے بعد ہمیں کسی نیک کام کی ضرورت ہی نہیں ہے، جتنا بڑا کام خوارج کے خلاف قتال کرنا ہے۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نہروان کے موقع پر ان خارجیوں کے خلاف ہم نے قتال کیا جن کا وہ بڑا تھا ذوالخویسرہ التمیمی نجدی، وہ جو بخاری مسلم میں ہے کہ وہ گھنی داڑھی تھی، اس کی آدھی پنڈلی تک تہمت تھی، آنکھیں دسی ہوئی تھیں، جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک وہابی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ انصاف کریں، وہ نجدی تھا نا، تو وہ وہابیوں کو نجدی کہتے ہیں نا، تو اس میں نبی الاسلام نے فرمایا کہ اس کی نسلوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور اے علی تم رشک کرو گے ان کی نمازوں کے اوپر، اتنی لمبی نمازیں پڑھیں گے لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسا کہ تیر اپنے شکار میں سے نکل جاتا ہے اور اس پہ کوئی اثر باقی نہیں رہتا، یعنی آر پار جب شکار سے ہو تو خون کا اثر بھی نہیں اس پہ ہوتا، یہ حالت ہوگی، اور میں اپنے زمانے میں پاؤں تو قوم عاد کی طرح انہیں تباہ و برباد کر دوں۔ اور ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ وہ لوگ تھے جن کے خلاف ہم نے علی بن ابی طالب کے ساتھ مل کر نہروان میں قتال کیا، یہ بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں۔ یہ جنگ جمل صفین نہروان سے متعلق ساری احادیث میرے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اندر موجود ہیں۔ تو بات وہ شروع ہوئی تھی حضرت بلال کی اذان سے، جھوٹے واقعات سے، یہ سارے جذباتی واقعات ہیں۔ اس طرح حضرت بلال کی طرف یہ بھی ایک جھوٹا واقعہ منسوب ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ جی وہ مدینہ چھوڑ گئے تھے کہ میں اب اذان دوں گا، تو حضرت حسن حسین نے بعد میں ان کو ریکویسٹ کی جب وہ واپس آئے اذان کے لیے، وہ واقعہ بھی ویسے آنسو نکالنے کے لیے بہت اچھا واقعہ، وہ حقیقت بات ہے، وہ عشق و سرور میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن ان کی اسنادی حیثیت کوئی نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس طرح کے واقعات سے بچنے میں ہی عافیت ہے۔ بعض اوقات پھر اس کے ساتھ عقیدے ایسے جڑ جاتے ہیں کہ پھر ہمیں قرآن و سنت کے دلائل کا دفاع کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے ان جھوٹے واقعات کی وجہ سے۔ یعنی ہم کہہ رہے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ سلطان باؤ نے تو کہا ہے سن فریاد پیرا دیا پیرا، یعنی ہم آیت پڑھ رہے ہیں اور یہ آگے شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کہانیاں اور واقعات سنا رہے ہوتے ہیں۔ اے پھر کیوں کیا جاندہ جی، اور اے پھر کیوں کیا جاندہ، وہ ہوندے ہی کدھر نہیں ہے۔ ہم رفع الیدین کی حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی وہ اے پھر کیوں کیا جاندہ ہے کہ وہ بت رکھ کے آندے سن، وہ سرکار کو پتہ نہیں، سانوں نہیں پتہ کیوں کیا جاندہ ہے، اور بیان کرنے والے بھی ان ناسکے نے۔ جب سے ہم نے کہا کہ کوئی جھوٹی حدیث ہی سنا دیں، ضعیف چھوڑ دیں، جھوٹی حدیث کسی کتاب میں لکھی ہو، یعنی انگوٹھے چومنے والی جھوٹی حدیثیں ہیں لیکن کہیں لکھی ہوئی ہے موضوعات شریف میں، وہ گھڑی ہوئی حدیثوں کے اوپر جو کتاب لکھی ہے نا، ابن جوزی نے بھی لکھی، ملا علی قاری نے بھی لکھی، اور لوگوں نے بھی، کہ بڑی بڑی گھڑی ہوئی حدیثیں کون سی ہیں، لیکن یہ بغلوں میں بت رکھنے والی تو کوئی گھڑی ہوئی حدیث بھی نہیں ہے، اور پبلک کے اندر مشہور ہے۔